میر صاحب پہلے آپ کی طرف آتے ہیں. پچھلے کئی دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف تو یو ایس اور ایران کے درمیان مذاکرات بھی ہو رہے تھے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر بار بار ایران کو دھمکیاں بھی دے رہے تھے کہ وہ حملہ کر دیں گے اگر ان کی بات نہیں مانی گئی. اور آج ہم نے دیکھا کہ اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کیا. مقصد کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ صرف جو نیوکلیئر ہتھیار ہے وہ نہ بنائے ایران، جو بیلسٹک پروگرام ہے اس کو مکمل تباہ کرنا، یا جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں اس سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ اب ہدف ایران میں رجیم چینج ہی ہے؟ دیکھیں، جو تھوڑے دن پہلے انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کا جو اسرائیل کا دورہ تھا، اس دورے سے ایک دن پہلے جو نیتن یاہو نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ وہ شیعہ ایکسٹریمسٹ اور سنی ایکسٹریمسٹ کے خلاف ایک بہت بڑا ریجنل الائنس بنانے جا رہا ہے. اور پھر مودی جو ہے وہ اسرائیل پہنچ گئے اور پھر انہوں نے بھی کچھ اسی قسم کا بیان دیا. تو وہ ایک کھلی انڈیکیشن تھی کہ اسرائیل اور امریکہ مل کر نہ صرف ایران پر حملہ کریں گے بلکہ اس کے بعد انڈیا اور اسرائیل مل کر کچھ اور ممالک جو ہیں جن میں پاسبلی پاکستان بھی شامل ہے ان کے خلاف بھی جارحیت کا ارتکاب کریں گے. دیکھیں، شیعہ ایکسٹریمزم کا مطلب ہے کہ وہ ایران کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. سنی ایکسٹریمسٹ کا اگر وہ ذکر کر رہے ہیں تو وہ کوئی بھی عرب ملک یا پاکستان یا کوئی بھی مسلم ملک ہو سکتا ہے. تو مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں تھا جب شرم الشیخ میں پچھلے سال ایک سو کالڈ قسم کا امن معاہدہ ہوا اور پھر حماس اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر ہوا. تو اس کے بعد کے جو حالات و واقعات تھے، اسرائیل مسلسل اس سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا تھا. تو یہ سب کو پتا تھا کہ جو دوبارہ ٹاکس کی جا رہی ہیں انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی اور ایران کے درمیان، اس میں عمان کو بھی ڈالا گیا. وہ سارا ایک ڈسیپشن تھا، فراڈ تھا، دھوکہ تھا، اور اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کرنا ہی کرنا تھا. اور اب مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے اس میں اسرائیل اور انڈیا مل کر پاکستان کے خلاف کوئی ڈرامہ کریں گے یا کوئی ایک کسی جارحیت کا ارتکاب کریں گے. کیونکہ اگر ایران میں رجیم چینج ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اس کے بعد ایران ٹارگٹ نہیں ہوگا، اس کے بعد پاکستان بھی ٹارگٹ ہوگا. اور افغان طالبان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ٹرمپ کی نظر بگرام ایئر بیس پر بھی ہے. تو پاکستان اور افغانستان جو ہیں فی الحال اپنے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ سیٹل کر رہے ہیں، جس میں پاکستان کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے. تو اب گیند جو ہے وہ افغان طالبان کی کورٹ میں ہے. وہ دیکھ لیں کہ انہوں نے ایران کے خلاف جو اسرائیل کا اور انڈیا کا مشترکہ امریکہ کا جو اگریشن ہے اس کا حصہ بننا ہے یا پھر انہوں نے پاکستان کے ساتھ سیز فائر کرنا ہے. صحیح. آصف درانی صاحب، ایک تو یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے، کیا یہ محض ڈھونگ تھے؟ کیونکہ پہلے بھی جب ہم نے دیکھا 9 ماہ پہلے اسرائیل نے حملہ کیا ایران پہ تو اس وقت بھی مذاکرات ہو رہے تھے. 3 دن بعد جو ہے وہ عمان میں ان کے مذاکرات طے تھے. اور ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ عمان کے وزیر خارجہ نے کل ہی ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ ایران تو تیار ہے، تمام جو ان کی شرائط ہیں کہ جو نیوکلیئر افزودگی ہے اس کو آپ زیرو کر دیں، اسٹاک پائلنگ بھی اپنی ختم کر دیں، اس پہ وہ تیار ہو گئے تھے. پھر اس حملے کی وجہ کیا نظر آتی ہے؟ اور آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا سنجیدہ کوشش ہے رجیم چینج کی؟ اور کیونکہ آپ نے سرو بھی کیا ہے ایران میں، تو کیا اتنا آسان لگ رہا ہے کہ رجیم چینج ہو جائے گی وہاں پر؟ جی شکریہ. حامد میر صاحب نے بڑے اچھا تفصیل سے اسے کنونسنگ طریقے سے بتایا. یہ یقیناً ایک ڈسیپشن تھا. یہ مذاکرات جو ہے انہوں نے اس کا دھوکہ کر کے اس کے آڑ میں انہوں نے آگے اس کو کیا. اور پھر یہ بھی آپ نے وجہ فرمایا کیونکہ خود ایرانین فارن منسٹر جو ہے وہ بھی انہوں نے کہا کہ ڈائلاگ ہیز پروگریس ویل. اور یہ اگلے دور کے بھی وہ ایگری کر چکے ہیں کہ وہ ہونا تھا. اور اس میں پھر IAEA کے ساتھ بھی بات چیت ہونی تھی. یہ تمام چیزیں ہیں. تو وہ ایک حوصلہ افزا بات سامنے نظر آ رہی تھی. لیکن یہ اچانک حملہ جو ہے یہ آئی تھنک اٹ واز پری پلانڈ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس میں جو رجیم چینج جو ایسا آپ نے ذکر کیا وہ بالکل وہ ان کا ہدف ہے. پہلے جب انہوں نے جون میں یہ حملہ کیا تھا اس وقت بھی ہدف یہی تھا رجیم چینج. اور جہاں تک رجیم چینج کا تعلق ہے تو وہ تو فرام ڈے ون امریکہ کا ہدف یہی تھا کہ ملاؤں سے وہ جو ہے ان کو ڈپوز کر دیں. لیکن سم ہاؤ یہ ایسا ہو نہیں سکا. اور پھر ایرانین جو ریولوشنریز تھے انہوں نے اپنی پوزیشن کو کنسالیڈیٹ کیا ہے پچھلے 47 سال میں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب ایران کے نیوکلیر پروگرام پہ انسٹالیشنز پہ امریکہ نے حملہ کیا تو اس نے ایرانین لوگوں کو اپنے فلیگ کے پیچھے کھڑا کر دیا.
اگرچہ وہ لوگ شاید رجیم ایرانین جو کلرجی ہے اس کے ساتھ بھی نہ ہوں، لیکن ایرانین نیشنلزم بہرحال اپنی جگہ ہے، وہ انٹیکٹ ہے، وہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جب رجیم چینج کی یہ ان کا ہدف تو ہے، لیکن وہ کس سے ریپلیس کریں گے؟ بظاہر تو اس وقت کوئی سامنے نہیں ہے۔ وہ کراؤن پرنس جو ہے رضا شاہ، وہ میرے خیال میں انہوں نے ابھی تک کوئی رول پلے نہیں کیا، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کی اوور ویلمنگ میجورٹی یا ایون میجورٹی بھی لے پائے ہیں ایران کے اندر۔ پھر دوسرا جو ہے مجاہدین خلق، آپ نے دیکھا ہوگا وہ بالکل یعنی مفقود ہو چکی ہے لگتا ہے، اور وہ ان اینی کیس ایران میں پاپولر نہیں تھی۔ تو اس لیے اب ایران میں آلٹرنیٹیو بھی ہمارے پاس کوئی نظر نہیں آتا کہ آپ یہ بتائیں کہ جی یہ رجیم چینج کر کے ان کو لے آئیں گے۔ اور یہ جو صحیح. رجیم چینج کی جو ٹیکٹکس ماضی میں رہی ہیں، جیسے افغانستان میں آپ دیکھ لیں حمید کرزئی کو پیراٹروپ کیا، پھر اشرف غنی کو، یہ وہ لوگ تھے جو جنہوں نے اپنے پورے لائف سپین میں ٹو مین آفس بھی نہیں چلایا تھا، لیکن ان کو آپ نے لا کے بٹھا دیا صحیح. پہلے، اور وہ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ سو کال جمہوری دور کہلاتا تھا 20 سال کا، ٹھیک ہے، تو آپ لیکن اور سمجھتے ہیں وہاں پہ ٹیم کوئی آلٹرنیٹ ایسی رجیم ہے نہیں جو کہ ریپلیس کر سکے؟ آصف درانی صاحب، جو حکمت عملی ایران کی ہے جس میں انہوں نے قطر، یو اے ای، بحرین، ایون ریاض، وہاں پر انہوں نے جو امریکن بیسز ہیں ان پر اٹیک کیا، جوابی کارروائی وہاں پر کی ہے، اور پھر ان ممالک کی طرف سے اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہے، قطر نے کہا ہم جواب دینے کا حق رکھتے ہیں، سعودی عرب نے اس کی کنڈیم کی، مذمت کی ہے۔ اس حکمت عملی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مؤثر ہے یا کاؤنٹر پروڈکٹیو یہ ہوگی؟ میرے لیے یہ میرے لیے حیرانگی کا باعث اس لیے ہے کہ ان ممالک نے پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا تھا کہ وہ اپنے جو بیسز ہیں یا اپنی ایئر اسپیس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے امریکہ کو، اور یہ جو اور امریکہ نے وہاں سے ان بیسز سے میرے خیال میں حملہ نہیں کیا، میری معلومات مکمل نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لیکن اگر بیسز استعمال ہوئے ہیں تو وہ انیمی ٹیریٹری بن جاتی ہے، پھر ایران حق بجانب تھا ان پہ حملہ کرنے۔ لیکن اگر نہیں ہوئے ہیں اس کے باوجود ایران نے حملہ کیا ہے، تو میرے خیال میں یہ ایران نے غلطی کی ہے، اور اس کا جو ہے یہ ان کو ایران کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ میر جہاں صاحب. تک امریکہ کے جی. باقی ایسیٹس ہیں وہ اب ظاہر ہے وہ اس کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ جی